آپ میرے ساتھ نکالیے زبور 139 اس کی 1 تا 6 آیت. ہم اس اقتباس کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کی اس صفت پر بات کریں گے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے. آمین. عزیزو، دنیا کے علم کا ذخیرہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس علم تک ہماری کافی حد تک رسائی ہے. یعنی گوگل، آج کل سارے لوگ جو ہیں وہ گوگل استعمال کرتے ہیں. یہ بڑا زبردست سرچ انجن ہے. اور جو زیادہ ایڈوانس لوگ ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی اس کا بھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمیں بہت سا نالج ملتا ہے. عزیزو، دنیا کی بڑی لائبریری الیگزینڈریا لائبریری یعنی قدیم مصری لائبریری، جس کی 2 بڑی بلڈنگ بکس سے بھری ہوئی تھی اور ایک بکس کے کئی زیادہ جو ہے وہ والیوم اس جگہ پر موجود تھے. 3000 سے زیادہ جو ہے وہ والیومز موجود تھے. اتنی بڑی لائبریری، اتنا زیادہ نالج، اتنی ساری کتابیں. لیکن آج کے دور میں قدیم مصری لائبریری میں جتنا بھی نالج تھا، ہم ایک چھوٹی سی سلیکون چپ میں USB میں وہ سارے نالج کو آسانی سے جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 1900 تک انسان کا جو علم ہے، نالج ہے، وہ 1 صدی میں ڈبل ہوتا تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد انسان کا علم جو ہے وہ 25 سالوں بعد ڈبل ہونا شروع ہوا. پھر 2013 کی سرچ کے مطابق انسانی علم 12 مہینوں میں ڈبل ہونا شروع ہوا. اور آج کی سرچ کے مطابق 1 دن کے اندر انسانی نالج جو ہے وہ ڈبل ہو رہا ہے. انسانی علم چاہے 1 دن میں، چاہے 1 منٹ میں، چاہے 1 سیکنڈ میں ڈبل ہو، وہ خدا کے علم کو میٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کے پاس سارا کا سارا علم ہے. حضرت یسوع مسیح جو کہ کامل انسان تھے اور کامل خدا بھی تھے، تو جب ہم یسوع کے خدائی رخ کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح اپنی بشریت میں بھی رہتے ہوئے سب کچھ آلریڈی جانتے تھے. کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی غالباً 43ویں آیت میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے، فلپی اور نتنیل کا واقعہ. اب فلپی نتنیل کے پاس آ کر کہتا ہے، نتنیل جس کے بارے میں موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے، نبیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، اس کا پتہ چل گیا ہے، وہ یوسف کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. تو نتنیل آگے سے کہتا ہے، کیا ناصرت میں سے بھی کوئی اچھی چیز مل سکتی ہے؟ تو فلپی نتنیل کو کہتا ہے، تو آپ میرے ساتھ آ کر خود دیکھ لیں. اور یسوع مسیح دور سے نتنیل کو دیکھ کے کہتے ہیں، یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں. نتنیل حیران ہوتا ہے کہ یسوع میرے بارے میں کیسے جانتا ہے. تو یسوع نتنیل کو کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ فلپی تیرے پاس آتا، میں تجھے تب بھی دیکھ رہا تھا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. ہو سکتا ہے وہ انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کوئی سیکریٹ پریئر کر رہا ہو، جس کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے. لیکن یسوع مسیح اس ایونٹ سے بھی جو ہے وہ باخبر تھا. اور پھر نتنیل کہتا ہے، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. ایک اور واقعہ ملتا ہے، یسوع مسیح ایک مفلوج کو شفا دیتے ہوئے کہتے ہیں، جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اب ہم اس بات کو جانتے ہیں اور فقیہ فریسی بخوبی اس بات کو جانتے تھے کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف خدا کے پاس. جب یسوع نے اس مفلوج کو کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو فریسیوں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ خدا کی بے ادبی کر رہا ہے. اب انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا تو یسوع مسیح ان کی طرف مڑا اور یسوع نے کہا، تم اپنے دلوں میں برا کیوں سوچتے ہو؟ یعنی انہوں نے ذہن میں سوچا، یسوع ان کے ذہن، ان کی سوچوں، ان کے دل سے بھی بخوبی واقف تھا. آپ امیجن کریں ایسی پرسنالٹی جو میرے بارے میں، جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، اس کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتی ہے. اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے جان دی. سر فرانسس بیکن کہتے ہیں، نالج از پاور. اگر نالج از پاور ہے، علم جو ہے ایک طاقت ہے، تو ہمارے خدا کے پاس ساری کی ساری پاور ہے، کیونکہ ہمارے خدا کے پاس ہر چیز کا علم ہے. ابھی خداوند کی بندی نے بڑی خوبصورتی سے تلاوت کی. اگر ہم زبور 39 کا جو ہے وہ مطالعہ کریں تو اس زبور کے اندر، زبور
سورہ 139 کے اندر خدا کی 3 صفات ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں. خدا کی پہلی صفت God knows everything، یعنی خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا omniscient ہے. خدا کی دوسری صفت ہمیں نظر آتی ہے God is omnipresent، خدا ہر جگہ پر ایک وقت میں موجود ہے اپنی کاملیت کے لحاظ سے. پھر اس زبور کی تیسری صفت ہمیں نظر آتی ہے God is omnipotent، یعنی خدا کے پاس ساری کی ساری پاور ہے. آج خدا کی عزیزوں ان 3 صفات میں سے اس زبور کے مطابق جو خدا کی پہلی صفت ہے کہ خدا کے پاس ساری کی سارا نالج ہے، خدا کے پاس سارا علم ہے، اس کے تعلق سے میری طرف دیکھیے گا، اس کے تعلق سے ہم اپنے لیے 4 باتوں کو سیکھیں گے. وہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے تحریر کی ہیں. سب سے پہلی بات خدا کے علم کے بارے میں جو آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کا علم جو ہے وہ immeasurable ہے، وہ حد سے زیادہ ہے، وہ لامحدود ہے. ہم خدا کے علم کو معیر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا علم ہماری سمجھ سے، ہماری عقل سے بالا تر ہے. آئیں عزیزو دیکھیں زبور 139 اور اس کی پہلی 3 آیات. خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے، داؤد نبی کہتے ہیں اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے. آمین. داؤد کے یہ جتنے الفاظ ہیں، داؤد ایک ایسی پرسنالٹی کا بیان کر رہا ہے جو کہ اومنیشینٹ ہے. اومنیشینٹ ایک لیٹن ٹرم ہے جو 2 الفاظ کا مرکب ہے. اومنی کا مطلب ہے اور سب، اور شینٹا کا مطلب ہے نالج، علم. اب اومنیشینٹ کا مطلب ہے کمپلیٹ نالج، پورا کا پورا علم. عزیزو خدا کے پاس ہر چیز کا سارا علم ہے، اور خدا کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے. یہ خدا کی طبیعت، اس کی جبلت، اس کی نیچر کے اندر ہے. خدا کو کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں، خدا کو کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں. خدا کسی بھی پروفیشن سے زیادہ، کسی بھی پروفیشنل سے زیادہ، کسی بھی ماہر، کسی پیشے کے ماہر سے زیادہ اس پیشے کے بارے میں بخوبی جانتا ہے. خدا کسی نجومی سے زیادہ فلکیات کو جانتا ہے. خدا کسی بایولوجسٹ سے زیادہ بایولوجی کو جانتا ہے. خدا کسی ایڈوانس تھیولوجین سے زیادہ تھیولوجی کو جانتا ہے. عزیزو خدا کے پاس سارا کا سارا علم ہے، اور خدا ہر ایک پروفیشن میں، ہر ایک فیلڈ میں پورا کا پورا علم رکھتا ہے. بعض کا جب شوہر اور بیوی کی انبن ہو جاتی ہے تو اکثر بھائی کہتی ہے عورت میری سمجھ سے باہر ہے، اور سم ٹائمز بہنیں بھی کہہ دیتی ہیں بندے میری سمجھ سے باہر ہیں. لیکن عزیزو خدا کی سمجھ میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. خدا ٹین ایجرز کو بھی جانتا ہے، خدا بزرگوں کو بھی جانتا ہے، کیونکہ خدا کے پاس پورا علم ہے اور خدا کے علم کی کوئی بھی حد نہیں ہے. اگر ہم انسانی علم کی بات کریں تو جو ہمارا علم ہے وہ بڑا پین سٹیکنگ ہے. بڑی مشکل کے بعد، سیکھ کر، تجربوں کے بعد ہم اپنا نالج اکٹھا کرتے ہیں. لیکن جب خدا کے نالج کی بات کرتے ہیں تو خدا کا علم کمپریہنسو ہے، وسیع ہے. خدا کا علم عزیزو ایک ڈاکٹرن ہے جو کہ باہر کے ممالک میں ہے، ابھی شاید پاکستان میں نہیں آئی. وہ تعلیم ہے اوپن تھیئزم. اس تعلیم کے مطابق یہ خدا نے پوری کائنات کو بنایا ہے، لیکن جو خدا ہے وہ فیوچر کے بارے میں نہیں جانتا. یعنی خدا کو مستقبل کا بالکل بھی علم نہیں. جیسے خدا نے اپنی یونیورس بنائی ہے، جیسے میں کل کے بارے میں نہیں جانتا، کل کا دن مجھے نیا نالج دیتا ہے، میں نئی چیزوں کو دیکھتا ہوں، نئی چیزوں کو سیکھتا ہوں. اسی طرح خدا بھی فیوچر کو نہیں جانتا. خدا ہر روز کچھ نیا دیکھتا ہے، خدا ہر روز کچھ نیا سیکھتا ہے، جو کہ بالکل غلط ڈاکٹرائن ہے. یاد رکھیے گا، آپ کے میرے خدا کے پاس پریزنٹ اور فیوچر کا علم ہے. آپ کے میرا خدا، اس کے لیے پروفیسی جو ہے وہ ہسٹری ہے. آپ کے میرے خدا کے لیے جو پیش ہوئی ہے وہ ماضی ہے. آپ کے میرے خدا کے لیے جو فیوچر ہے عزیزو وہ پاسٹ ہے، کیونکہ خدا کا علم لامحدود ہے اور خدا کے پاس سارے کا سارا علم ہے. ہاللیلویا.
تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کا جو علم ہے وہ انسٹرکشنل ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں کچھ بتاتا ہے اور کچھ نیا بتاتا ہے، ایسا بتاتا ہے جو ہم اپنی عقل سے سیکھ نہیں سکتے۔ عزیزو آپ میرے ساتھ دیکھیں اسی زبور کی پہلی 5 آیات۔ اب دیکھیے گا اس زبور میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ داؤد نبی پروناؤن پر بڑا زور دے رہا ہے، تو پہ داؤد نبی زور دے گا۔ دیکھیے گا، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات تو نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو، تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ آمین۔ عزیزو دیکھیں بار بار داؤد نبی تو پر زور دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اے خدا تو نے مجھے جانچ لیا، تو نے مجھے پہچان لیا، تو میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، تو نے مجھے جو ہے وہ پورے طور پر میرے خیالوں کو جان لیا ہے، تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر لیا ہے۔ اس کا مطلب الگ ہے، داؤد نبی یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ اے خدا صرف تو ہے، صرف تو ہے جو مجھے جانچتا ہے، پہچانتا ہے۔ اے خداوند صرف تو ہے جو میرے خواب کی چھان بین کر سکتا ہے۔ اے خداوند صرف تیرے پاس یہ نالج ہے، تیرے پاس یہ ابیلٹی ہے کہ اے خداوند تو میری روشوں کو دور سے جان سکے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر اگلی آیت میں کہتا ہے، 6 آیت میں داؤد نبی کنفیس کرتا ہے، مان لیتا ہے، سرنڈر کر لیتا ہے۔ داؤد نبی کہتا ہے 6 آیت میں، یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ داؤد نبی اب کہتا ہے یہ جو عرفان ہے، یہ جو علم خداوند تیرے پاس ہے، جتنا نالج تیرے پاس ہے، میں اس تک نہیں پہنچ سکتا، یہ عجیب ہے، یہ بلند ہے، میری بساط سے باہر ہے، میں اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو مجھ پر اس علم کو ظاہر نہ کرے۔ اے خداوند یہ تیرے پاس جو نالج ہے یہ باکمال ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن میری اپروچ اس نالج تک نہیں ہے۔ تب تک میں اس نالج کو اپروچ، اس علم کو اپروچ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو اس نالج کو، اس بات، اس عرفان کو مجھ پر ریویل نہ کرے، مجھ پر ظاہر نہ کرے۔ عزیزو خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے اپنے نالج کو، ایسا نالج جو انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ نالج ہمارے ساتھ شیئر کرے۔ اگر آپ بائبل مقدس کی بات کریں تو بائبل مقدس کا 1/4 جو حصہ ہے وہ پیش گوئیوں پر مشتمل ہے۔ پیش گوئی پروفیسی کیا ہے؟ آنے والے ٹائم کے بارے میں پہلے سے بتا دینا، یہ پیش گوئی ہے، پہلے سے اس سارے واقعات کے بارے میں بتا دینا۔ بائبل مقدس میں ہمیں بہت سی پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ یہ پیش گوئیاں کنہوں نے لکھی ہیں؟ انسانی ہاتھوں نے۔ یس خدا نے لکھوایا ہے، اور ان پر نالج کس نے ظاہر کیا؟ کس نے؟ یس روح القدس نے۔ خدا نے اپنے نبیوں کو ہدایت دی، اپنا نالج اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور خدا کے نالج کی وساطت سے انہوں نے پیش گوئی کی۔ عزیزو بائبل مقدس میں ہمیں زبور 40 میں واضح طور پر ملتا ہے کہ یسوع کی کامل قربانی کے بارے میں زبور نویس پہلے سے پیش گوئی کرتا ہے۔ ہمیں ملتا ہے زبور 78 میں کہ یسوع مسیح تماثیل میں کلام کرے گا، تمثیلوں میں کلام سنائے گا۔ اس کی پیش گوئی ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے۔ پہلے سے خدا کے بندے نے لکھ دیا کیونکہ خدا نے اسے ہدایت دی، اور وہ کام ہمیں ہوتا ہوا نیو ٹیسٹمنٹ میں نظر آتا ہے۔ یہ شاید 9ویں باب میں یسوع مسیح اپنی خدمت کا آغاز گلیل سے کرے گا، پہلے سے اس کی پیش گوئی ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد زکریا 9ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہوگا، اور یہ پیش گوئی خدا نے پہلے سے اپنے بندے کو جو ہے وہ دے دی۔ اس کے بعد زکریا 11ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح کو 30 سکوں کے عوض جو ہے وہ بیچ دیا ڈالا جائے گا، اور وہ بھی پیش گوئی ہمیں پہلے سے ملتی ہے۔ یعنی یسایہ کو، زکریا کو، زبور نویس کو خدا نے پہلے سے اپنا نالج دیا، اپنا نالج، اپنا علم، اپنی ہدایت ان کے ساتھ شیئر کی۔ یسایہ کو بائبل سکولر جو ہیں وہ یسایہ کی کتاب کو پرانے عہد نامے کی انجیل کہتے ہیں، یعنی یسوع کے بارے میں اتنا زیادہ یسایہ نے لکھا۔
تو یہ سائرن کس کی مدد سے تھا؟ روح القدس کی مدد سے، خدا کی ہدایت سے۔ خدا نے اپنے بندے کو نالج دیا، اپنے بندے کو علم دیا، اور خدا کا نالج جو کہ ہدایتی ہے، جو علم دیتا ہے، سکھاتا ہے، اس نالج کی مدد سے انہوں نے عزیزوں پیش گوئیاں لکھی۔ عزیزوں ان پیش گوئیاں کا مقصد بڑا کیا ہے؟ خدا اس لیے اپنے لوگوں کو پیش گوئیاں دیتا ہے، اس میں یہ بھی مقصد ہے کہ جب وہ پیش گوئیاں پوری ہو جائیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ عزیزوں یوحنا اس کی 14ویں باب کی 29ویں آیت میں واضح طور پر خدا کا کلام کہتا ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا، یعنی ایک کام جو ہونے والا ہے میں نے اس کام کے ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کر لو۔ یعنی میں نے پہلے سے پیش گوئی کر دی، میں نے پہلے سے اپنا علم اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، جب وہ کام ہو تو تم ایمان لے آؤ، تم اس پر یقین کرو، اور جو تمہارا دعا کرنے کا نقطہ نظر ہے وہ بلند ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ پہلی بات خدا کے نالج کے بارے میں کہ جو خدا کا علم ہے اس کی کوئی بھی حد نہیں ہے، خدا کا علم لامحدود ہے۔ دوسری بات جو خدا کا علم ہے وہ ہدایتی ہے، یعنی خدا اپنا علم ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تیسری بات خدا کے علم کے تعلق سے، خدا کا علم جو ہے وہ انفرادی ہے، وہ انڈیویجولی ہم سب کے بارے میں جانتا ہے، شخصی طور پر ایک ایک بندے کے بارے میں خدا کو الگ الگ ایک ایک بندے کا پورا علم ہے۔ عزیزو دوبارہ ہم ان آیات پر غور کریں گے۔ میں یہ 6 آیات ہی آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور آپ نے غور کرنا ہے ان آیات کو پڑھتے ہوئے میرا، مجھے، مجھ، میری، میرے ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ اب دیکھیے گا، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو کس کے؟ میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خواہشات کی چھانبین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ آمین۔ اب دیکھیے گا، آپ ان 6 آیات کے اندر جو ہیں یہ 13 پروناؤنس ہمیں ملتے ہیں، میں، میرا، میری، ان تمام باتوں میں ہمیں ایک بات نظر آ رہی ہے۔ اب داؤد نبی یہ نہیں کہہ رہا، جب سم ٹائمز لسن کرتے ہیں، جب وہ کلام کو پڑھتے ہوں، آج کا کلام اس بھائی کے لیے ہے۔ جب کوئی سخت بات ہو، یس یہ سمسون کا گناہ، یہ سٹوری آج میں اس بھائی کو سناؤں گا، آج کا کلام فلاں بھائی کے لیے ہے، آج کا کلام فلاں بہن کے لیے ہے۔ داؤد نبی جب خدا کے کلام کی بات کر رہا ہے، جب رویا میں ہے، خدا کے ساتھ عقیدت میں ہے، وہ لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں۔ اے خدا تو نے کس کو جانچ لیا؟ تو نے اس بہن کو نہیں، اس بھائی کو نہیں، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا۔ داؤد نبی کہتا ہے اے خدا تو نے مجھے جانچ لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو کس کے خواب کی؟ تو میرے خواب کی چھان بین کرتا ہے، اور تو کس کی روشوں کو؟ میری روشوں کو دور سے سمجھ لیتا ہے، اس سے پہلے میں سوچوں بھی خدا میری روشوں کو سمجھ لیتا ہے۔ عزیزو داؤد نبی ادھر وہ کام کر رہا ہے جو آج مجھے اور ہم سبوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس پاک کلام کو خدا کی عقیدت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سامنے رکھ رہا ہے۔ اس کا فوکس لوگ نہیں ہے، اس کا فوکس دوسرے لوگ نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کو پوائنٹ آف نہیں کر رہا، داؤد نبی اپنی بات کر رہا ہے۔ عزیزو خداوند کے ایک بڑے زبردست خادم ہیں چارلز ورجن۔ چارلز ورجن کہتے ہیں we read Bible to others، ہم بائبل مقدس بھی دوسروں کے لیے پڑھتے ہیں۔ لو جی آیت پڑھ لی، اے آیت میں جو بائبل سنانی، اے کلام دے لیے۔ ہم جب بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں
جس میں ہم دوسروں کو ساتھ ہی جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. یس اس کی زندگی میں یہ گناہ ہے, اس کی زندگی میں یہ پرابلم. بائبل پڑھنے کا طریقہ کار بیسٹ یہ ہے کہ جب آپ بائبل مقدس پڑھیں آپ اس کے دار میں اپنے آپ کو رکھیں. آپ اس طرح سے کلام کو پڑھیں جیسے آپ کسی خزانے کی کھوج کر رہے ہیں اور اس کلام کو پرسنلی لیں. جیسے داؤد نبی کہتا ہے اے خداوند تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے. اسی طرح جب خدا کے پاک کلام کو سنیں, خدا کے پاک کلام کو پڑھیں, کوئی ایسی نصیحتی بات سنیں, اس بات کو پہلے اپنے لیے رکھیں. خداوند کے خادم کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کی کہانیاں, زندہ کہانیاں اس وقت بن جاتی ہیں جب ہم اس کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں. جب داؤد نبی کو پڑھ رہے ہیں, ابھی سلوم کے ساتھ کیسا تنازع ہے, ذرا داؤد کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. کیا فیلنگز ہیں, کیا ایموشنز ہیں داؤد کے. اس کے بعد بھی ایک کانفیڈنس ملے گا آپ کو ساری سٹوری پڑھنے کے بعد. یس خدا فاتح ہے, خدا اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے. عزیزو اب داؤد نبی کہتا ہے خداوند تیرا جو نالج ہے وہ انفرادی ہے, یعنی تو مجھے جانتا ہے, تو مجھے پرسنلی جانتا ہے, تو میرے سارے خیالات کو, میری خوابگاہ کو چھان بین کرتا ہے, میرے خیالات کو جانتا ہے. پھر 5ویں آیت میں داؤد نبی ایک بڑی زبردست بات کرتا ہے 17ویں آیت میں. اب دوسری آیت میں داؤد نبی کہتا ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے. اب اس زبور کی 17ویں آیت میں 17 ورس میں داؤد نبی خدا کے آگے سرنڈر کرتا ہے. داؤد نبی کہتا ہے اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں. بیش بہا سے مطلب ہے قیمتی. اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے قیمتی ہیں, ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے. یعنی داؤد نبی پہلے کہہ رہا ہے اے خدا تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے, تو میرے راستے کو جانتا ہے, تو میری سوچوں کو جانتا ہے, میری خواب کی چھان بین کرتا ہے, تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر لیا. جب وہ اس بات کو جان جاتا ہے کہ خدا مجھے شخصی طور پر میری نیگیٹیوٹی پوزیٹیوٹی سب کچھ جانتا ہے, تو 17ویں آیت میں داؤد نبی کہتا ہے اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے خدا تو صرف مجھے جانتا نہیں بلکہ تو مجھ سے محبت بھی کرتا ہے. صرف تو میری مشکلات کو نہیں جانتا بلکہ مجھے ان مشکلات سے نکالنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. ہاللیلویا. وہ تو مانتا ہے یس خدا تو مجھے جاننا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے تیرے جو خیال ہے نا وہ بڑے قیمتی ہیں, اور ان کا جو مجموعہ ہے دا بیسٹ ہے, وہ بات کمال ہے. اسے تو یاد رکھیے گا بعض کا جب ایماندار کی زندگی میں مشکل آتی ہے تو ہوتا یہ ہے ہم جو ہے خدا کو اپنی مصیبت دکھاتے ہیں. خدا دیکھ میری مصیبت کتنی بڑی, دیکھ میری مشکل کتنی بڑی ہے. مصیبت کو مشکل کو کوپ کرنے کا بیسٹ طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی مصیبتوں کو اپنا خدا دیکھیں. ہاللیلویا. کہ مشکلوں دیکھو میرا خدا کتنا بڑا ہے, میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. تو خدا آج آپ کا بوجھ شیئر کرنا چاہتا ہے. وہ جو بخوبی سب کے بارے میں فردن ایک ایک بندے کے بارے میں, میرے بارے میں جو بھی نیگیٹیو ہے جو بھی پوزیٹیو ہے, جو ہم سوچ رہے ہیں, جن مصیبتوں میں ہیں, جن مشکلات میں ہیں, اسے سب پتا ہے, سب کچھ پتا ہے. اس کے باوجود وہ مجھ سے آپ سے محبت کرتا ہے اور ہمارے بوجھ کو شیئر نہیں بلکہ سارا کا سارا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے. وہ آج ویٹ کر رہا ہے. عزیزو یاد رکھیے گا اس چرچ میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو نام بنا خدا بخوبی جانتا ہے اور سب کی فکر کرتا ہے اور سب کے ساتھ محبت کرتا ہے. آج کی سرچ کے مطابق جو دنیا کی آبادی ہے وہ 8.1 بلین آبادی ہے, یعنی 8 ارب 10 کروڑ آبادی ہے پوری دنیا کی. یاد رکھیے گا خدا 8.1 بلین یعنی 8 ارب 10 کروڑ لوگوں کو فردن جانتا ہے, 1 by 1 جانتا ہے اور سب سے محبت کرتا ہے. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے خدا نے دنیا سے کسی ایک بندے سے نہیں, کسی خاص جماعت سے نہیں, خاص قوم سے نہیں, بلکہ خدا نے دنیا سے, خدا نے 8 ارب 10 کروڑ لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. عزیزو سلیمان نبی کہتے ہیں کیونکہ انسان کی راہیں خدا کی آنکھوں کے
سامنے ہے. جو کچھ سارے کام نے پلاننگ چوائسز سب کچھ خدا کی آنکھوں کے سامنے ہے اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار کرتا ہے. انسان سے مراد ہے پوری دنیا, یعنی پوری دنیا کی جو سب راہیں ہیں وہ خدا کے سامنے ہیں اور وہی ان کے راستوں کو ہموار کرتا ہے. خدا جانتا ہے, صرف جانتا نہیں, راستوں کو ہموار بھی کرتا ہے, بلیس کرتا ہے. سو پہلی بات, خدا کا علم لامحدود ہے, خدا کا علم ہمیں ہدایت دیتا ہے. تیسری بات, خدا کا علم جو ہے وہ انفرادی ہے, وہ میرے بارے میں علم بھی رکھتا ہے لیکن مجھ سے محبت بھی کرتا ہے. آمین. چوتھی اور آخری بات, خدا کے علم کے تعلق سے, خدا کا علم جو ہے وہ متاثر کن ہے, وہ ہمیں متاثر کرتا ہے, وہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے, ہمیں انسپائر کرتا ہے. عزیزو اب دیکھیں پورا زبور ہم نے, یعنی پہلی 6 آیات جو آج کا متن تھا, ہم نے بخوبی پڑھا, خدا کی تمام باتوں کے بارے میں سیکھا. داؤد نبی جب یہ ساری باتوں کو جو ہے ان پر میڈیٹیٹ کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, ان تمام باتوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ یس خدا کے پاس میرے بارے میں سارا کا سارا علم ہے. اور 5ویں آیت میں داؤد نبی بڑی خوبصورت بات کرتا ہے. پہلے کہتا ہے خدا تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا, تو میرے روشوں کو جانتا ہے. پھر 5ویں آیت میں کہتا ہے اے خدا تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے. اب گھیرنے کے لیے جو عبرانی ورڈ ہے وہ سرطانی ہے, جس کا مطلب ہے پھاڑ لگا لینا, یعنی خدا نے مجھے آگے پیچھے سے پروٹیکٹ کر رکھا ہے, پوری طرح سے خدا نے مجھے کور کر رکھا ہے. وہ میرے بارے میں جانتا ہے, یس خدا جانتا ہے, پر خدا صرف جانتا نہیں بلکہ وہ کیئرنگ گاڈ بھی ہے. اس نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے. جب داؤد نبی کو پتا چل گیا یس خدا میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے, جب داؤد نبی کو پتا چل گیا کہ خدا کے خیال میرے لیے بے بہا ہے, خدا میری کیئر بھی کرتا ہے, جب داؤد نبی اس بات کو کرتا ہے کہ خدا نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے, پھر اس زبور کے اختتام میں داؤد نبی ایک کنفیشن کرتا ہے. داؤد نبی خدا کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے, داؤد نبی خدا کے آگے اپنا آپ سونپ دیتا ہے, خدا کو پورے طور پر اپنا دے دیتا ہے, اپنا خدا کے حوالے کر دیتا ہے. اور اس زبور کی 23ویں اور 24ویں آیت میں داؤد نبی کہتا ہے اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان, مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے, دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھے اپنی راہ میں لے جا. ہاللیلویا. یہ ہے سرنڈر کرنا. اے خدا پہلے تو میرا ٹیسٹ کر, مجھے جانچ, مجھے پہچان, میرے دل کو پہچان, دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں, مجھے ٹیسٹ کر. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے, سرنڈر کر دیتا ہے, خالی کر دیتا ہے, مجھے ابدی راہ میں لے جا. عزیزو داؤد نے جب خدا کی اس خوبی کو جانا, اس پر غور کیا, خدا کی اس صفت پر کہ خدا کے پاس سارا کا سارا نالج ہے, تو داؤد نے کیا کیا. اختتام یہ ہوتا ہے کہ داؤد نبی خدا کے آگے اپنا آپ خالی کر دیتا ہے, کہتا میں نہیں کرنا ہے لوگوں کو اپنا آپ دس کے, خدا تو آلریڈی میرا سارا کچھ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور صرف جانتا نہیں ہوتی, محبت بھی کرتا ہے, اور صرف محبت بھی کرتا ہوں کہ میں نے ابو پیچھوں نے گھیر رکھا ہے, انہیں میں نے پروٹیکٹ کر رکھا ہے. تو میں کیوں نہ اپنے خدا کے حضور اپنا آپ دے دوں, میں اپنے خدا کو سونپ دوں. عزیزو آج ہم نے بھی وہ کام کرنا ہے جو داؤد نبی نے کیا. آپ داؤد کی لائف کو دیکھیں, اس کے کتنے پروفیشن تھے, ہر کام سے داؤد نبی دا بیسٹ. بادشاہ بھی باکمال, خدا نے وعدہ کرے گا تیری نسل میں سے ہر دور میں کوئی نہ کوئی بادشاہ ہوگا. ایسا ہوا. داؤد جو ہے جنگی سورما بھی باکمال, اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود بھی داؤد اپنی تباہی موت پڑا, جنگ میں نہیں مرا. داؤد موسیقار بھی باکمال, ایسا کمپوزر, ایسا اچھا میوزیشین. داؤد شاعر بڑا زبردست ہے, داؤد چرواہا بڑا زبردست ہے, اس کے پاس کیئر ہے اپنے جانوروں کے لیے. تمام پروفیشن میں اتنی زیادہ اس کی مخالفت تھی, اس کے بعد بھی داؤد دا بیسٹ رہا. اس کی وجہ یہ تھی داؤد نبی نے خدا کو اپنا آپ سونپ دیا. ہاللیلویا. خدا کے حوالے کر دیا. داؤد کی زندگی کی کسی کی سٹوری پڑھو, جب آمنا پڑھتے تھے تو مجھے بتاتے تھے یہ واقعہ تو میں نے بھی پڑھا تھا, لیکن جب وہ بتاتے تھے میں زیادہ غور کرتا تھا کہ داؤد کی زندگی میں کتنی مصیبتیں ہیں, لیکن مصیبتوں کے بعد بھی وہ ان مصیبتوں پر فاتح رہا.
उसकी वजह सिर्फ ये थी, वो खुद नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसकी जगह उसका यहोवा लड़ रहा था। हालेलुया! प्रेज़ गॉड। आज खुदा सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता। जरा सी नहीं किसी से जाहिर करना चाहते, और जो करना चाहते हो तो अगले को टाइम देता, तो क्यों ना खुदा आगे अपना दिल खोलिए। वो पहले सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, वो हमारी केयर भी करता है, उसने हमें घेर भी रखा आगे पीछे से, तो फिर क्यों ना अपने खुदा को उसके हवाले करते हैं। खुदा मुझे जांच, मुझे ठीक कर, मुझे मसा कर। ये सारे कहते हैं खुदा मेरे होंठों को मसा कर, ना निजस लोगों में रहता हूँ, मेरे जो होंठ है वो निजस है, वो नापाक है। तो खुदा क्या क्या कहता है, उसी वक्त उसके होंठों को पाक कर देता है। आज खुदा क्या कन्फेस करें, खुदा मेरे गुस्से का प्रॉब्लम है, मेरे अंदर गुस्सा कर, मेरे अंदर लालच है, खुदा मेरे अंदर जेलसी है खुदा मुझे गुर्बत से निकाल। खुदा तो सब कुछ जानता है, वो वेट कर रहा है, जैसे मुस्लिम बेटे का बाप उसका वेट कर रहा था कि वो आएगा। खुदा तो रेडी है। कलाम में उस दिन भी कहता है वाज़े तौर पर जो है उसका, वो भी कहता है ए बाप मैं तेरा और आसमान की नजर में गुनहगार हूँ। तो बाप तो अभी वो दूर ही था, दौड़कर उसे गले लगा देता है। यीशु मसीह खुदा आपके बारे में सब कुछ जानता है। इसका ये मतलब नहीं खुदा आपको जज करेगा, नो 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 नो। खुदा मेरा और आप सबका वेट कर रहा है कि हम कब उसके पास आएंगे, किदों से खुदा दे आजे अपना इख्तियार देवांगे कि किदों फतहमंद जिंदगी को ताज़ीब करांगे। मैं सरमन के लास्ट में दो आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। ये नहीं सारी गल्ला सीख लिया, हमें क्या फायदा। यानी खुदा सब कुछ जानता है, हमारे लिए गुड न्यूज़ क्या है। दो गुड न्यूज़ हमारे लिए है। पहली गुड न्यूज़, अगर खुदा के पास सारा का सारा इल्म है मेरे बारे में, इंफरादी तौर पर सबके बारे में, अगर मैं यकीन खुदा के पास सारा इल्म है, तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि खुदा हमारे वस्त के बारे में भी जानता है, पूरी चीज़ों के बारे में भी बखूबी जानता है, हमें क्या बुराई है, क्या क्या खामियां हमें, और ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ कैसे है? ह्यूमन रिलेशनशिप में असि सारे दे नाल नहीं खोलते। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामने हम जानबूझ के थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने हम उर्दू बोलते हैं, तो कई ऐसे होते हैं जिन्होंने ठेठ पंजाबी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई ऐसे भी होते हैं जिनके सामने हम जो मर्जी कह देते हैं, लेकिन फिर भी एक हिस्सा, एक ऐसा पार्ट होता है जो सिर्फ हम तक महदूद होता है। एक प्राइवेसी होती है जो किसी के साथ नहीं शेयर करती। वजह क्या? अगर उन्होंने मेरी इस गल का पता लग गया, वो मेरे से ऐसी मोहब्बत नहीं करेगा, वो मेरी उन्हें इज्जत नहीं करेगा, वो जो है मेरी रेपुटेशन उनके सामने खराब हो जाएगी। यानी ह्यूमन रिलेशनशिप में रहते हुए हमारे अंदर रिजेक्शन का खौफ है कि वो मनु कितने रद्द ना कर दे, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप में से कहते हैं रियल फ्रीडम रिलेशनशिप, जो हकीकी आजादी का रिलेशनशिप है ना, रिश्ता, हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते। सारी जिंदगी हम जो है ना वो एक फॉर्मेलिटी के रिलेशनशिप में रहते हैं। अजीजों, खुदा मेरे और आपके बारे में मस्त सब कुछ जो बहुत बुरा है, शायद जरा असी भी नहीं जानते, खुदा वो भी जानता है। और हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि उन चीजों को जानने के बावजूद भी खुदा मेरे साथ, आपके साथ मोहब्बत करता है। हालेलुया! ये गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है। दिस इज गुड न्यूज़। ऐसे खुदा के साथ बड़ा फ्रीडम वाला, बड़ा हकीकी रिलेशनशिप जो है वो रख सकते हैं। तो पहली गुड न्यूज़ ये है। दूसरी गुड न्यूज़ है, कई दफा देखा कि सुलह कराते कराते लड़ाई अपने गल पे आ जाती है। अच्छी नीयत के साथ हम कोई काम करते, मेरे डैडी ना पिछले दिनों होया रिश्ता करवा रहे, कितना उन्होंने अपना पेट्रोल खर्च दिता, लेकिन एट दी एंड चीज़ां कुछ फर्क होना। यानी हम अच्छा करना चाहते हैं, नीयत अच्छी है, मकसद अच्छा है, काम अच्छा है, लेकिन उसका आउटकम हमें अच्छा नहीं मिला, आउटकम बुरा मिला है। उस टाइम जो ना साड़ी को एक कॉन्फिडेंस होता है यार, भावें नहीं भी ना जानते, एटलीस्ट खुदा सब जानता। हालेलुया! कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी नीयत खुदा जानता है, मेरी सोच को खुदा जानता है, मेरे मकसद को खुदा जानता है कि इस भैन दी, इस भाई दी हेल्प के पीछे मेरा मकसद क्या है। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। जब चर्च आ रहे हो ना, जैसे बड़ी किरण है, बड़ी मुश्किल के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते, पादरी फोकस करे ना करे, पादरी इस बात को ना समझे ना समझे, उनके पास एक कॉन्फिडेंस है, यस खुदा मेरी इस पेन को, मेरी इस कुर्बानी को जानता है। हाँ, तुसी चर्च बड़ी खिदमत कर रहे हो, पादरी साहब इतने बैठे ने पीछे देखा तो इतनी ज्यादा खिदमत हो रही है, यस भाई ने अगर नहीं भी अप्रिशिएट किया, मेरे पास ये कॉन्फिडेंस है, खुदा सब कुछ जानता है, खुदा मेरी खिदमत को जानता है। इसी तो आज वो शख्सियत जो सब कुछ जानती है, साढ़े ना बिल्कुल मोहब्बत करती, बिल्कुल ठीक है, और साढ़ा वेट करती है,
ہم کیوں نہ آج اس خدا کے حضور اپنا نام دے دیں. ہاللیلویا. اتنی زیادہ مشکلات سے خود ہی مشکلات لے جا رہے ہیں, خود ہی ہم سارے پریشر میں زندگی گزاری جا رہے ہیں, کمزور ہوئی جا رہی ہیں, شکریں ہوئی جا رہی ہیں. تو کیوں نہ ہم آج آزاد ہو جائیں. خدا اپنے آسمانی باپ کے سامنے اپنا دل کھول کر ساری اپنی پریشانیاں اپنے باپ پر ڈال دیں. خدا کہتا ہے تم میری طرف رجوع لاؤ اور میں تمہاری طرف رجوع لاؤں. وہ تو ہمیں انوائٹ کر رہا ہے. لاسٹ میں عزیزو خدا کا کلام کہتا ہے اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگو میرے پاس آ. یعنی جڑے فکراں نہ بھرے ہوئے ہو, سوچاں دے نال, ڈپریشن دے نال, پورے پاکستان دیا ہم سوچے جو سوچ رہے ہیں, ایسے تمام سوچے سوچنے والوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں نئی سوچ دوں گا, نئی زندگی دوں گا, بحال کروں گا. عزیزو لاسٹ میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گا. نیو یارک سٹی کے اندر 45 فٹ کا ایٹلس کا ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے, یعنی پاورفل ایک اسٹیچو ہے. یعنی اس میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ ایٹلس نے اپنے کندھوں کے اوپر پوری دنیا کو اٹھایا ہوا ہے, اور بڑا ایٹلس کا زور لگ رہا ہے. یعنی اس کی باڈی جو ہے وہ مسل جو ہے وہ کھولے ہوئے ہیں. اب ایک طرف ایٹلس کا اسٹیچو بنا ہے جس کی کندھوں پر پوری دنیا کا بوجھ ہے, اور ایٹلس کا بڑا منہ بنا ہوا ہے جیسے بلڈرز پوزنگ کے دوران بناتے ہیں. لیکن اسی اسٹیچو کے رائٹ سائڈ پر سینٹ پیٹرز ایک چرچ ہے. اس چرچ کے اندر یسوع مسیح کا چھوٹا سا مجسمہ چرچ کے باہر ہے, اور اس میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ یسوع نے اپنے دہنے ہاتھ پر بڑے سکون کے ساتھ پوری دنیا کا بوجھ اٹھایا. ہاللیلویا. اٹس اپ ٹو یو اینڈ می. آج اسی اپنا بوجھ آپ بھی چکنا چاہتے ہیں ایٹلس کی طرح, یا اپنا بوجھ اس یسوع کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں جنہیں بڑی سکون کے نال پوری دنیا کا بوجھ چکا ہے. یہ ہمیں ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. خدا من آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو